Al-Haq Discovery presents Islamic information. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. معزز ناظرین، آپ کے سامنے ابھی سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا. اس میں سے پہلی بات خذ العفو، اے نبی آپ درگزر کریے، لوگوں کو معاف کر دیجئے. دوسرا حکم وأمر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے. وأعرض عن الجاہلین، اور تیسرا حکم جاہلوں سے اعراض کریے، ان سے منہ موڑ لیجیے. بھائیو، ان 3 احکامات میں سے ایک اہم اور پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا، اسی کے حوالے سے آج کی اس چھوٹی سی کلپ میں آپ کے سامنے قرآن سنت کی روشنی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھائیو، یہ صفت، معاف کرنے کی صفت اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، ہمارا دوست ہو، ہمارے رشتہ دار ہوں، یا دیگر دوسرے دوست احباب ہوں، ان کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ہم ان کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں. اس کا انعام و اکرام کیا ہے، اللہ کی اس کا ثمرہ اور اس کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس معاف کرنے کی صفت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تورات اور زبور میں اور پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر کیے تھے، ان صفات اور خوبیوں میں سے ایک اہم صفت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ذکر کی تھی کہ میرا جو آخری پیغمبر ہوگا، میرے جو آخری رسول ہوں گے، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہوں گے. جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے توریت کا ایک نسخہ ملا، میں نے اس میں چاہا کہ میں لاؤں، اس میں ڈھونڈوں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں. کہتے ہیں کہ میں جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے توریت کی ایک آیت کریمہ ملی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وحفظا للأمیین، اور امیوں کے لیے محافظ بنا کر کے بھیجا ہے. انت عبدی ورسولی، آپ میرے بندے ہوں گے، آپ میرے رسول ہوں گے. سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، آپ متوکل ہوں گے، آپ سخت مزاج نہیں ہوں گے، آپ ترش مزاج نہیں ہوں گے، آپ بد زبان نہیں ہوں گے، اور ایسے ہی آپ بازاروں میں شور و غل مچانے والے نہیں ہوں گے. ولا یتبع السیئۃ بالسیئۃ، اور آخری نبی جو ہوں گے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولکن یعفو ویصفح، لیکن وہ حد سے زیادہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے. بھائیو، ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس اہم صفت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کس قدر لازم اور ملزوم کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا کہ ہمارے نبی کے درمیان یہ خوبی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی. اور چونکہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے فرمان پہ عمل پیرا ہیں، تو اس پر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اہم تعلیم پر درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، اس صفت کے حامل ہم بھی ہونے چاہیے. پھر بھائیو، اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال کی زندگی گزاری. کتنی تکلیفوں کی زندگی تھی، کتنی پریشانیوں اور مشقتوں کی زندگی تھی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے پلاننگ بھی ہوئی تھی. آپ کے اوپر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ ان کے لیے بد دعا کی، اور نہ ہی ان کو غلط نظر سے دیکھا، اور نہ ہی ان کو کبھی لعنت ملامت کی. آپ نے انہیں درگزر کیا، انہیں معاف کیا. شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر یہ مظالم ڈھائے گئے تھے کفار مکہ کے والوں کو، کفار مکہ کی طرف سے اور مکہ کے کفار مشرکین کی طرف سے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد کفار مشرکین کو بڑی جماعت جس میں متکبرین بھی تھے،
اور فاسق و فاجر لوگ بھی تھے، گھمنڈی بھی تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، آپ کو ستانے والے تھے، سب لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا اللہ کے نبی ارجو خیرن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے خیر کی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کی اس امید پر پانی نہیں پھیرا، آپ نے کہا کہ جاؤ تم نے جو بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، ہمارے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان سب کو ہم معاف کرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ معاف کرنے کی صفت بڑی عظیم صفت ہے، اور یہ صفت انہیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے جن کے دل میں بڑی اہمیت اس کی پائی جاتی ہے، اور جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، جن کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے، جو بہت کچھ کرنے والے ہوتے ہیں اور بہت کچھ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک پیغمبر، بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، کس قدر انہوں نے ظلم اپنے اوپر برداشت کیے تھے بھائیوں کی جانب سے۔ بھائیوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی، ایک بھائی کو تھوڑا سا رحم آیا تھا کہ کنویں میں ڈال دیا جائے، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ سوچے یوسف علیہ السلام تو ختم ہو گئے، اب ہم اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے ہو جائیں گے اور ان کی نگاہوں میں پیارے بن جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا، یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ یہ ان کے بھائی اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے اپنی حاجتوں کو لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے تھے۔ انہیں اس کا احساس نہیں تھا، انہیں اس کا ادراک نہیں تھا کہ ہم یوسف کے پاس جا رہے ہیں، اپنے اس بھائی کے پاس جا رہے ہیں جن کو ہم نے کبھی قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اس کا پتہ چل چکا تھا اور آپ کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن آپ نے اس کو راز میں رکھا۔ بھائیو وقت گزرتا رہا اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے لوگ جاتے رہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ بنیامین کے اوپر چوری کا الزام لگا۔ جن بھائیوں نے اس وقت کیا کہا، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ان لوگوں نے کہا کہ اے رئیس مصر، اے بادشاہ، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی تھا جو بھی وہ بھی چوری کرتا تھا۔ بھائیو یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور چوری کا الزام لگا رہے ہیں اس بھائی کے اوپر جس کو قتل کرنے کی پلاننگ یہ لوگ کیے تھے۔ یوسف علیہ السلام جان کے سب کچھ جیل لیے، برداشت کر لیے، یہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام نے سارا راز کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس موقع پر یہ لوگ ہکا بکا رہ گئے اور کہا، قالوا ائنک لانت یوسف، لوگوں نے کہا یوسف کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا تمہیں معلوم ہے وہ وقت کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا برتاؤ کیا تھا؟ وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، آج تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے میری جانب سے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اتنا بڑا دل اللہ نے بنایا تھا، اتنے ظلم اپنے اوپر برداشت کیے، اس کے بعد بھی تک نہیں کہا۔ چاہتے تو پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی بھی سزا دے سکتے تھے۔ میرے بھائیو معلوم ہوا ان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حالات سے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کے حالات سے معلوم ہوا کہ معاف کرنا کتنی عظیم صفت ہے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں کہنے اور سننے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم صفت کو درگزر کرنے کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔